الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو انسانی ذہنوں کی سطح پر جو پہلا نام ابھرتا ہے وہ نام امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ منسوب ہے واقعہ کربلا کے ساتھ۔ ناظرین کرام، ہر سو ذکر امام علی مقام علیہ السلام اور ذکر اہل بیت اطہار ہر سو ہمیں سنائی دیتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل بیت کا ذکر اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ایمان کی علامت ہے اہل بیت کی محبت۔ قرآن حکیم نے سورہ شعراء کے اندر آیت نمبر 23 بڑے واضح انداز میں اہل بیت کی محبت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ میں قرآن حکیم کی اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ آیہ مبارکہ ہے جسے آیہ مودت بھی کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم، اے میرے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا علیہ اجرا، اس پر جو میں نے تمہیں دین دیا، جو تمہیں میں نے ایمان دیا، ایمان کی شمع تمہارے سینوں میں روشن کی، اس کے بدلے میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں کی مودت اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اگر آپ اس آیت کے لفظوں پہ غور کریں، فرمایا قل لا اسألکم، اے محبوب آپ حکم دے دیں، آپ فرما دیں، قل آپ فرما دیں۔ ناظرین، آیت میں جو لفظ قل ہے نا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اہل بیت کی محبت حکم خدا بھی ہے اور منشأ مصطفیٰ بھی ہے۔ اہل بیت سے پیار کرو، مودت کرو، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور حضور علیہ السلام کی منشا بھی ہے۔ اے محبوب آپ انہیں ارشاد فرما دے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، اس پر، یہ لفظ قابل توجہ ہے، کس پر؟ علیہ، اس پر، یہ جو میں نے تمہیں دین دیا ہے، یہ جو تمہیں میں نے اسلام دیا ہے، تمہارے سینوں میں نے ایمان کی شمع کو روشن کیا، تم ضلالت میں بھٹک رہے تھے، میں نے تمہیں ہدایت یافتہ بنا دی، تم گمراہیوں کے گھڑوں میں تھے،
میں نے انگلی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا دیا. تم جہنم کے کنارے پہ تھے، میں نے انگلی سے پکڑ کر تمہیں جنت کے نظارے کروا دیے. یہ جو سارے احسانات میں نے تم پر کیے، تم کیا تھے؟ تمہیں میں نے کک سے لکھ بنا دیا. تمہاری در در بھٹکنے والی پیشانیوں کو میں نے ایک در پہ جھکا دیا. اس احسان کا میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت، کوئی اجر نہیں، کوئی قیمت نہیں. آگے فرمایا الا المودۃ، سوائے ایک چیز کے. ایک چیز وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میری قرابت سے مودت کرو. اب یہاں ناظرین ایک لمحہ رک کے ذرا توجہ کیجئے گا. محبت نہیں کہا. قرآن نے جو لفظ استعمال کیا، حالانکہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن مجید میں جگہ جگہ لفظ محبت کا استعمال ہوا ہے، محبت بھی استعمال ہوا ہے، لیکن محبت کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا مودت. مولا جب بات ہے، دنیا میں تو ہر انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے. بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، باپ بیٹے سے محبت کرتا ہے، ماں بیٹی سے محبت کرتی ہے، بیٹی ماں سے کرتی ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے کرتی ہے. مولا یہاں دنیا میں تو سارے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. مولا یہاں تو محبت نہیں مودت کا حکم دے رہا ہے. فرمایا یہی تو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سارا زمانہ اور ہے، محمد کا گھرانہ اور ہے. سارا زمانہ محبت کرتا ہے، مگر جب میرے محبوب کے گھرانے کی بات آئی تو پھر مودت کرنی ہے. ناظرین مودت کیا ہے؟ اس پہ ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں. مودت، بزرگ مثالیں دیا کرتے تھے ہمارے کہ بطخ ہے نا، بطخ، اس کو پانی سے محبت ہے. اگر اسے پانی سے باہر نکالو گے تو وہ مرتی نہیں. اس کا پانی سے لگاؤ ہے، پانی کے ساتھ اس کی محبت ہے، لیکن اسے نکال دو تو وہ پانی کے بغیر مر نہیں جاتی، زندہ رہتی. لیکن مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں، مودت ہے. آپ ایک لمحے کے لیے مچھلی کو نکالے، وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی، مگر پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی. اگر آپ کے اذہان میں یہ مثال بیٹھ گئی تو اب اس آیت کا مفہوم سمجھئے. فرمایا الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب کی آل سے لوگوں تم نے مودت کرنی ہے. مطلب کیا ہے؟ مچھلی پانی سے نکلے تو جان جاتی ہے، حسین دل سے نکلے تو ایمان جاتا ہے. مودت کرنی ہے. الا المودۃ. یہاں ایک لفظ بڑا قابل توجہ آیت کے اندر، فی القربى، میرے قرابت داروں سے. اب قرابت دار کون ہے اس کی طرف آتی ہم، لیکن جو لفظ فی ہے نا، فی یہ کہتے ہیں فنا ہو جانا، یہ فنائیت کے لیے ہے. کسی کے پیار میں خود کو فنا کر لینا، یہ فی فنائیت ہے. مطلب کیا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی آل سے پیار کرنا ہے، صرف 10 دن نہیں کہ تم 10 دن حسین حسین کر کے سمجھو ہم نے حق ادا کر دیا، صرف 40 دن نہیں، صرف 1 مہینہ نہیں، بلکہ فی القربى، میرے محبوب کی آل کے پیار میں اس قدر فنا ہو جاؤ کہ تم اٹھو تو حسین حسین کرو، بیٹھو تو حسین حسین کرو، چلو تو حسین حسین کرو. کوئی کام ہو، کوئی خیال ہو، اس خیال میں حسین علیہ السلام اور ان کے
اہل بیت کا پیار انسان کے دل میں ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث لے کے آئے، صحابہ کرام نے سوال کیا، جب یہ آیت اتری نا امام رازی لکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے باقاعدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا۔ اب سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، آقا وہ کون ہے جن کی مودت اس آیت میں ہم پر واجب ہوئی ہے، کن سے مودت کرنی ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تخصیص فرمائی، اور تخصیص کے ساتھ خاص طور پر جن کے نام لیے، فقال، آقا نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، اے صحابہ وہ میری قرابت ایک میرا علی ہے، ایک میری سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور دو ان کے بیٹے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، ان سے پیار کرو۔ اچھا، جب بندہ ان سے پیار کرتا ہے، مودت کرتا ہے، تو بندے کو ملتا کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اجر بھی بتا دیا، ملے گا کیا؟ فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو یہ نیکی کرے گا نا، یہ مودت والی، جو یہ کرے گا، نزید لہو فیہا حسنا، وہ خود خالق اکبر فرما رہا ہے جب آل سے مودت کرو گے میں تمہاری اس نیکی میں حسن پیدا کر دوں گا۔ پھر یہ لفظ قابل توجہ ہے، جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے، پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، پھر یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، وشکور، اور تمہارا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ ناظرین کتنا عجب مقام ہے، گناہ بھی وہ خود معاف کرے اور شکریہ بھی خود ادا کرے۔ ممکن ہے بعض ذہنوں پر بوجھ محسوس ہو میری یہ بات سن کے کہ اللہ بندے کا کیسے شکریہ ادا کرتا ہے؟ ہم تو قرآن مجید جب کھولتے ہیں تو ہمیں اس کا معنی اور ملتا ہے۔ جی آپ کو کیا ملتا ہے؟ جی وہاں تو لکھا ہے اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور تمہارا قدردان ہے، چلیں یہی لے لیتے ہیں۔ شکور کا معنی اگر قدردان کرے پھر بھی عظمت مودت والے کی بنتی ہے، پھر بھی اجر اسے مل کے رہنا ہے۔ تو پھر یہاں مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، فرمایا تم میرے مصطفیٰ کی آل سے مودت کرو، ہوگا کیا؟ میں تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہارا قدردان بھی ہوں گا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے یہ مودت بندے کو اتنا اونچا کر دیتی ہے کہ اللہ خود بندے کی قدر کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک معروف واقعہ، ایک بات یاد رکھیں، جس کو جو ملے نا آل رسول سے مودت کے صلے میں ملے، آپ اگر تعصب کی اینک اتار کے فرقہ وریت سے بالا تر ہو کر تھوڑا سا ان حد بندیوں سے نکلے، ناظرین باہر نکلے، تعصب کے پردے ہٹا کر دیکھیں، اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے ابھی تک صرف قرآن کے ایک ایک لفظ پہ بات کی ہے، اب قرآن کو دیکھیں قرآن کیا کہتے ہیں۔ ساری عظمتیں، ساری بلائیاں، ساری رفتیں، ہر رتبہ اس مودت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ جس کو جو ملا ہے آل رسول کی غلامی کی وجہ سے ملا ہے۔ بہت بڑا معروف نام ولایت کے اندر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا ولایت کے اندر مقام دیکھیں، انتہائی قد آور شخصیت، ان کو ولایت کیسے ملی؟ اب بہت بڑے پہلوان تھے، بادشاہ وقت کو جنید کی اس پہلوانی پر، اس فن پر ناز تھا، بادشاہ کے منظور نظر تھے،
کیونکہ ملک ملک جاتے، مقابلے جیت کر آتے، بادشاہ کی عزت تاج اور بلند ہوتا، اور وہ جنید بغدادی کو انعامات سے نوازتے۔ ایک دن میدان لگا ہوا ہے اور بغداد کے اندر اعلان ہوتا ہے کوئی جنید کا مقابلہ کرنے والا؟ اب کون دم مارے وہاں؟ شاہی پہلوان تھا، کسی میں اتنی طاقت نہیں، ایک کمزور سے شخص نے ہاتھ کھڑا کیا، میں لڑوں گا، میں لڑوں گا۔ اب ہر نظر کا مرکز و محور وہ شخص ہے، لوگ اس کے جسم کو دیکھے، اس کے چہرے کو دیکھے، اس کی آنکھوں کو دیکھے، اس کی کمزور ہڈیوں کو دیکھے کہ تو جنید سے لڑے گا؟ اس نے کہا میں مقابلہ کروں گا۔ جب وہ کیا کہتے ہیں اکھاڑے میں آ گئے، میدان میں آ گئے، تو جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا نا تو اس کمزور شخص نے جنید کے کان میں ایک جملہ کہا جنید تو نے بڑے بڑے لوگوں کو گرا کر انعام حاصل کیا ہے، مگر یاد رکھ میں عام آدمی نہیں، میں آل رسول کا ایک فرد ہوں، میری رگوں میں خون رسول ہے۔ جنید نے پوچھا پھر کیوں آئے؟ کہا 3 دن ہو گئے میری بچیاں فاقے سے، اور سفید پوشی کا بھرم ہے، یہ میری شرافت اجازت نہیں دیتی کسی کے آگے ہاتھ کروں، اس سوچ سے آیا ہوں کہ تمہیں گراؤں گا، انعام لے کر بچیوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ جنید نے کہا مجھے دھکا دے، اس سید زادے نے دھکا دیا، جنید نیچے، سید اوپر آ گیا، لوگوں نے اٹھا لیا۔ اب جنید بغدادی سر جھکا کے چل رہے، بادشاہ نے کہا جنید کیا ہو گیا؟ بڑے بڑے پہلوان تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے اور اس کمزور شخص نے تجھے گرا دیا، تو نے تو میری ناک خاک آلود کر دی۔ تو جنید نے ایک جملہ کہا بادشاہ ساری عمر جیتا ہوں، ہارا کبھی نہیں، لیکن جیتا ہوں تو صرف دنیا جیتا ہوں، لیکن آج جنید ہار کے آخرت جیت گیا۔ گھر گئے، رات پڑی، بستر پہ آئے، آنکھ لگی تھی کہ مدینے سے سواری آ گئی۔ آقا علیہ السلام خواب میں تشریف فرمایا جنید تو نے میرے خون کا حیا کیا، میری آل کا حیا کیا، اور حضور نے ولایت کی دستار جنید بغدادی، جب سوئے تھے تو پہلوان تھے، جب جاگے تو ولیوں کے سلطان بن چکے تھے۔ آپ دیکھیں معروف کرخی کو دیکھیں، حضرت با یزید بستامی کو دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیں، وہ فرماتی ہے بڑا علم پڑھا، بڑی طرف گیا، مگر جو 2 سال جعفر الصادق کے قدموں میں گزارے ہیں ان 2 سال کا فیض ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو ملا۔ آپ دیکھتے جائیں، جو جتنی کا داور شخصیت ہے اسے اللہ رب العزت نے جو عطا کیا آل رسول کی نوکری، مودت اور غلامی کی وجہ سے عطا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی مودت میں زندہ رکھے اور اسی مودت میں موت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔